تو انفارچونیٹلی پاکستان ہمیشہ دنیا میں بری خبروں کی وجہ سے ہی مشہور رہتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ افغانستان کے جو اسپوکس پرسن ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ان کی ایک ایک میسج آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں ان کو روکنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کی سرکار ہمارے اوپر الزام نہ لگاتی رہے کہ ہم یہ دہشت گردی حملے کروانے میں ناکام، روکنے میں ناکام ہے۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ پاکستان جو ہے، آپ کو پتہ ہی ہے طالبان کے لیے ہم کتنی لوڈیاں ڈالتے تھے، ڈول پیٹتے تھے، کیا کیا نہیں کرتے تھے، ان کے لیے لابنگ کرتے تھے، دنیا کو ان کے لیے ترلے کرتے تھے کہ ان کو پاور میں آ گئے، ان کو ریکگنائز کریں۔ آج وہی افغان طالبان ہمیں جو ہے وہ مروا رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ہاتھوں، القاعدہ کے ہاتھوں۔ یعنی ذبیح اللہ مجاہد اسپوکس پرسن آف طالبان، انہوں نے اب پاکستان پر یہ بلیم کیا ہے کہ آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے، اور یہ آپ کا اپنا فیلئر ہے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے، کیونکہ اگر ہماری زمین پر کوئی ایسا حملہ ہوگا تو ہم اس کو روکتے ہیں۔ جس پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے جو کہ داعش کے لوگ کہے جاتے ہیں، اور اس میں پاکستانی شامل تھے۔ ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کا ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اسلام آباد کابل پہ ٹرسٹ نہیں کرتا اور کابل اسلام آباد پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے یہ مسائل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جے ہند دوستو، پاکستان بریکنگ نیوز چینل میں آپ سبھی کا ہاردک سواگت۔ طالبان کے اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کو کھری کھری سنا دی، کیونکہ پاکستان بار بار افغانستان کے اوپر یہ آروپ لگاتا ہے کہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور ٹی ٹی پی کو طالبان نے پوری طرح سپورٹ دے رکھا ہے۔ اس لیے ہی طالبان کے اسپوکس پرسن نے ایک پریس کانفرنس کر پاکستان کو جواب دیا، کہا کہ ٹی ٹی پی کو طالبان کی طرف سے کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے، ہم ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹی ٹی پی پاکستان کا پرابلم ہے نہ کہ طالبان کا، اور اس لیے پاکستان خود کی ناکامی افغانستان کے اوپر نہ ڈالے، بلکہ پاکستان کی دھرتی افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ افغانستان میں ایسے بھی لوگ پائے گئے ہیں ان کو طالبانیوں نے پکڑا جو داعش کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو ٹریننگ پوری طرح پاکستان میں دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، پر یہ بات تو الگ ہی ہے کہ بلکہ پاکستان افغانستان کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ یہ وہی پاکستان تھا جو زوروں شوروں سے افغانستان کا پروموشن پوری دنیا میں کرتا تھا، پر آج افغانستان اور طالبانیوں کے بیچ میں نہ بنتی ہے، نہ یہ دونوں ساتھ میں مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا پاکستان کو اپنے ہی میڈیسن کا ڈوز مل رہا ہے جو کہ انہوں نے پہلے دوسرے دیشوں کو دیا تھا؟ ایسے ہی ویڈیو کو انتم تک دیکھتے رہیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن دبانا بالکل بھی نہ بھولے، اور آپ کی جو بھی رائے ہو اسے کمنٹ باکس میں ضرور دے۔ دھنیہ واد۔ کہ ایک بار پھر طالبان نے پاکستان کو وارننگ دے دی ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے ایک نہیں بلکہ کئی ایک دھمکیوں بھری ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اور اس پریس ریلیز میں ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کا اپنا فیلئر ہے جو وہاں پر بم دھماکے ہو رہے ہیں، کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آپ ہم پر بلیم نہ کریں۔ یعنی ذبیح اللہ مجاہد اسپوکس پرسن آف طالبان، انہوں نے اب پاکستان پر یہ بلیم کیا ہے کہ آپ کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے، اور یہ آپ کا اپنا فیلئر ہے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہے، کیونکہ اگر ہماری زمین پر کوئی ایسا حملہ ہوگا تو ہم اس کو روکتے ہیں۔ ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کا ٹرسٹ نہیں کرتے۔ اسلام آباد کابل پہ ٹرسٹ نہیں کرتا اور کابل اسلام آباد پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے یہ مسائل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اب اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ پاکستان کارروائی افغانستان کی امارت اسلامی کارروائی کرے، تو وہ بھی میں یہ کہوں گا کہ تقریباً نہ ہی ہے۔ پھر
پاکستان کے پاس یہ آپشن بچتا ہے کہ جی پاکستان کارروائی کرے، لیکن پاکستان نے یہ ٹرائی آج سے 2-3 مہینے پہلے کی تھی، جس کا جواب بڑا سخت آیا تھا کابل سے، اور کہا گیا تھا کہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ پھر آپ کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان نے ایسی کوئی چیز نہیں کی، اور میرے خیال میں کسی دوسرے کنٹری میں جانا، پھر ہم اس نیریٹو کو سپورٹ یعنی کہیں گے جو ہندوستان کہتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ہمارے خلاف کوئی چیز ہے تو ہم اس کو اٹیک کریں، پھر ان کی جو بات ہوگی وہ کہیں گے بھائی آپ اگر وہاں کر سکتے ہیں، وہ ایک الگ کنٹری ہے، پھر ہم یہاں پہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک الگ کنٹری ہے، اور ہمارے جو فورسز کو اٹیک کرنے والے لوگ ہیں ان کے وہاں بھی موجودگی ہے تو ہم نہیں کر دیا۔ تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جواز بن جائے گا۔ تو شاید اب یہ بات اس بات کی وجہ سے میرے خیال میں یہ پاکستان کی فورسز کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ آئی کہ بھائی دوسری طرف تو ہمارے انڈیا، اگر ایک طرف ہمارے افغانستان ہے تو دوسری طرف ہمارے ہندوستان ہے، تو وہاں پہ پھر ہم کیا کہیں گے کہ وہ ان کو اگر ہم غلط کہیں گے اور اس کو صحیح کہیں گے تو پھر یہ جوڑ بنتا نہیں۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا اور ہمارے مزاج کیا ہیں۔ دنیا ہمارے بارے میں بڑی پریشان ہے کہ یہ کس طرح کی پولیٹیکل کلاس ہے اور ہم کن لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، یہ کیا لوگ ہیں، کون لوگ نے جن کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں، اور اس کے ہمارے کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں افغانیوں کو، آپ دیکھیں یار، افغانیوں کی ڈپلومیسی از مچ بیٹر دین پاکستان۔ امریکنز ان سے دوحہ میں ملتے ہیں، وہ پوری دنیا سے بائی لیٹرلی انگیج کر رہے ہیں، آلدو کہ وہ ریکگنائز نہیں، ایک ملک ریکگنائز ہی نہیں ہے، وہ پرواہ نہیں کرتے دنیا ان کو کیا کہہ رہی ہے کیا نہیں کہہ رہی، جو کہ ان کو کرنی چاہیے۔ خواتین کی تعلیم بند کر دی۔ افغانستان میں اس وقت جو افغانی روپیہ ہے وہ پاکستانی روپے سے بہت مضبوط ہے، گو کہ وہ صرف پاپولیشن نہیں ہے، اتنی انڈسٹری نہیں ہے، اتنی امپورٹ نہیں ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن سم ہاؤ وہ چیزیں انہوں نے اپنے آپ کو بیلنس رکھی۔ اور مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ افغانستان سے جا کے تو ڈالر خرید لیتے ہیں، یہ بھی ہم نے کس کیا ہے۔ آئی واز ان بلوچستان، تو بلوچستان کے جو لوگ ہیں، بیکاز وہ بارڈر ملتا ہے، کے پی سے بھی بارڈر ملتا ہے، تو وہ افغانستان سے جا کے ڈالر لے لیتے ہیں، اور وہ ان کو اگر انہوں نے بائی ٹریول کرنا ہو تو دے مینیج اٹ، 10 دن مہینہ پہلے ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے افغانستان سے ڈالر خرید لو اور پاکستان لے آؤ۔ اللیگل ہوتا ہے وہ، لیکن وہاں سے وہ لے کے، لیکن پاکستان میں کہاں پہ آپ کو 300 روپے کا ایک ڈالر ملے گا، افغانستان میں وہی 70-80 روپے کا ملے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ سو انہوں نے اپنے آپ کو کتنا سٹیبل کر لیا ہے، اور ہمیں وہ دھمکیاں بھی لگاتے ہیں، وہ ان کی سرزمین بھی ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور ہم صرف کھیلوں میں مصروف ہیں۔ یہ سائفر لیک ہو گیا، یہ سائفر ہمارے خلاف ہو گیا، انٹرسیپٹ میں خبریں آ گئیں، ہم سارا دن جو ہے وہ اپنی بےعزتی کروا رہے ہیں دنیا میں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ایڈ بھی دے دیں، ہمارے سیاسی حالات پہ دھیان بھی نہ دیں، ہمارے سیاستدان جو بیوقوفیاں کریں ان پہ بھی فوکس نہ کریں۔ سو یہ ایک عجیب قسم کی جسے نا گڑماسا مچا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی پکڑے گئے جو کہ داعش کے لوگ کہے جاتے ہیں، اور اس میں پاکستانی شامل تھے۔ یعنی ایک طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر جو داعش کے لوگ کام کریں یا داعش کے ساتھ مل کر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں جو لوگ پکڑے ہیں جس کے بارے میں ان کے پاس انٹیلیجنس موجود ہے، پاکستان جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے یہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے، افغانستان کے دہشت گرد یا ٹی ٹی پی یا وہاں سے جو داعش کے لوگ ہیں وہ یہاں پر داخل ہوتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک افغانستان میں جو لوگ پکڑے ان کا تانا بانا اور جو تعلق ہے وہ پاکستان سے ہے۔ تو ایک طریقے سے اب افغان طالبان نے، افغان حکومت نے، افغانستان نے پاکستان کے اوپر یہ بلیم کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم آپ کی طرف کوئی ایسی دہشت گردی نہیں کر رہے، بلکہ ہماری طرف جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ آپ کے ملک کے لوگ شامل ہیں۔